سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ہم روز قیامت کیا کچھ ہونے والا ہے اور انبیاء کے ساتھ جو مکالمہ ہوگا بندوں کا، اللہ کے بندے جو مکالمہ کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ اللہ پاک کے ساتھ ہوگا، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا اور اس کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ سورج بہت قریب آ جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا اور اتنا لمبا ہوگا اور اتنی شدت کا ہوگا کہ لوگ انبیاء کے پاس آ کے ان سے درخواست کریں گے کہ اس دن کی شدت کے حوالے سے اللہ پاک سے درخواست کریں کہ ہمیں اس سے بچا لیں۔ اسی حوالے سے آج ہم ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف میں کلام الرب عز و جل یوم القیامہ مع الانبیاء کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے سمندر کی موجوں کی طرح باہم گتھم گتھا ہوں گے اور پریشان حال حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔ وہ جواب دیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی یہی جواب دیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں۔ چنانچہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور میں کہوں گا لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا ہاں یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، پھر میں بارگاہ خداوندی میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت مل جائے گی۔ مزید برآں مجھے اس وقت حمد و ثنا کے ایسے کلمات سکھائے جائیں گے، تلقین کیے جائیں گے جو مجھے اب مستحضر نہیں ہیں۔ میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور سر بسجود ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو جو کہنا چاہتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، تمہاری درخواست منظور کی جائے گی، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دیجئے، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ مجھے کہا جائے گا کہ جاؤ اور جا کر ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا اور انہی کلمات سے جو مجھے تلقین کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ چنانچہ پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کا سوال سنا جائے گا اور پورا کیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔
میں پھر کہوں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دیجئے۔ پھر کہا جائے گا جائیے اور جا کر ان سب لوگوں کو جہنم سے نکال لیجئے جن کے دلوں میں ایک ذرے یا ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ میں پھر جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا۔ میں پھر سے بارہ یعنی ایک دفعہ پھر تیسری مرتبہ پھر لوٹ کر آؤں گا اور مذکورہ بالا کلمات جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو سکھائے گئے تھے انہی کلمات کے ساتھ میں اللہ پاک سے عرض کروں گا اور اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا، اور پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کیجئے، آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کو معاف فرما دیجئے، میری امت کو جہنم سے بچا لیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ جائیے اور ان سب لوگوں کو جہنم سے نکال لیجئے جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے سے بھی کم ان کے اندر ایمان کی کیفیت ہے۔ چنانچہ میں پھر جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹ کر آؤں گا اور مذکورہ بالا الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اس کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار مجھے ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لانے کی اجازت دیجیے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا ہے۔ جواب میں جناب باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنے عزت و جلال اور عظمت و کبریائی کی قسم میں دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں جہاں ایک پہلو بندے کے لیے طمانینت کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور عرض کریں گے، اللہ کے سے دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دیجئے، اور اس طرح سے باری باری ہر اس شخص کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور ان کو نکلوا کے لائیں گے کہ جن کے دلوں میں کچھ بھی ایمان کی رمق ہوگی، حتیٰ کہ آخر میں وہ شخص بھی جس نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھا ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لائیں گے۔ ایک طرف تو یہ بات ہمارے لیے طمانینت کا باعث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بالآخر جنت کے اندر جائے گی اور جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، لیکن دوسری طرف تشویش کا پہلو یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد جو بندے کی کیفیت ہوگی، اور نہ جانے کتنا عرصہ وہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے، اور اس کیفیت میں بعض لوگوں کے جسم بلکہ اکثر لوگوں کے جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور بار بار ان کے اجسام کو جو ہے بدلا جائے گا، اور بار بار وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور وہ آگ بھی کیسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ وہ سخت آگ ہے۔ اور دنیا کی آگ ہم جانتے ہیں کہ جو اس کی کیفیت ہے کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پانی بھی ابلنے لگتا ہے، اور 3000 سینٹی گریڈ کم و بیش اس کے اوپر لوہا بھی پگھل کر پانی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد مزید اسے گرم کیا جائے تو وہ بخارات کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ایٹامک بم ہو تو اس کی گرمی دنیا کے اندر جو محسوس کی جا سکتی ہے وہ لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ گویا دنیا کی آگ اور اس کے ٹیمپریچر کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ وہ سخت آگ ہے۔ تو گویا چند لمحات بھی جہنم کے اندر گزارنا وہ کتنا تکلیف کا باعث ہوگا، اور ہمارے لیے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے جو لاہ عمل ہے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جس کام کے کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے،
تاکہ جہنم کی آگ سے ہم بالکل محفوظ رہیں اور اللہ کی جنت جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی جنت کے ہم مستحق بن سکیں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں جہنم کسی شخص کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ فرمان فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دراصل کامیابی کا اصل پیمانہ وہی ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی لوگ جو ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا قد افلح المؤمنون هم المفلحون، کامیاب وہی لوگ ہیں، اور کامیابی کا یہ پیمانہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اس کے نتیجے میں حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے نتیجے میں اللہ کی جنت جو ہے وہ مل جائے، تو گویا یہی اصل پیمانہ ہے۔ اور ایک بندہ مومن کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہاں اس کے ساتھ اگلی ہی آیت میں یہ بھی فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی انابت اختیار کرو، اس کے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی قربت اس کے احکام کی پیروی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمیں نصیب فرما دے، اور اس کے نتیجے میں اپنی رضا اور اپنی جنت ہمیں عطا فرما دے، اپنی جہنم سے اور اپنی آگ سے اور اپنے غصے سے ہم نے پناہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔